ظفر اللہ صاحب، سوال بڑا میرا سادہ سا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے یا وہ 4تھی دفعہ بننا چاہتے ہیں، لیکن سوال اس میں میرا یہ ہے کہ 1990 میں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو ان کی حکومت نے مدت پوری نہیں کی اور 1993 میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ پھر 1997 میں دوبارہ وہ وزیر اعظم بنے تو 1999 میں ان کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 2013 میں وہ واپس آئے، 2017 میں سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو نواز دو، تو پاکستان کو اگر نواز مل جاتا ہے 4تھی دفعہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے والا نواز شریف پہلی دفعہ اپنی حکومت کی مدت بھی پوری کرے گا؟ انشاءاللہ۔ پہلے تو میں ایک مختصر پرانی بات پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ جس عالی شان عظیم و شان شخصیت نے کہا تھا نا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اس کا پہلا فقرہ تھا، قرآن نے نقل کیا ہے، لبثت فیکم عمرا، میں نے آپ کی عمر گزاری ہے، بتاؤ میرا کردار ٹھیک تھا نہیں تھا۔ ہر وہ شخص جو کہے کہ میں نے ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چلنا ہے، اس کو یہی حق نہیں ہے کہنے کا کہ میرے ماضی کو بھول جاؤ، کیونکہ اس کے بنانے نمبر 2، میں سخت اس بات کا حق نہیں ہوں جس میں آپ نے اشارہ کیا، ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، یہ جو امپورٹڈ فارن فائنانس منسٹر آتے ہیں نا، اور ٹیکنوکریٹ، یہ ظلم ہے۔ کسی جمہوریت میں بھی آپ چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، برطانیہ میں، پارٹی کا نارملی نمبر 2 آدمی جو ہوتا ہے 3، وہ فائنانس منسٹر بنتا ہے۔ یہ تمام پارٹیوں کو عقل کرنا چاہیے، بشمول ہماری پارٹی کے، کہ فائنانس منسٹر وہ ہو جو پارٹی کا، جو سیاستدان ہو، ٹیکنوکریٹ والی بات نہ ہو۔ آپ نے جو بات کی میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن تاریخ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ کم از کم پچھلی دفعہ 4 سال تھے۔ نہیں دیکھیں، اب اللہ کرے گا تو 5 سال پورے ہو جائیں۔ نواز شریف تھے، بے نظیر بھٹو تھی، جی صحیح ہے، یوسف رضا گیلانی تھے، حقائق ہیں یا عمران خان، حقائق ہیں، کسی نے اپنی مدت پوری میں کہتا ہوں یہ حقائق ہے، ہمیں انکار نہیں کرنا ہے۔ مینیفیسٹو میں یہ چیز کو ڈالیں نا کہ کیسے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے اپنی مدت پوری کرے۔ میری اس کے بارے میں ایک رائے ہے، جو میری شاید ذاتی رائے ہے، اور میں اپنی لیڈرشپ کو بیان کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان میں زیادہ بڑا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ بڑے طبقات کا، وہ عوام کی حکومت کو مانتا ہی نہیں۔ اشرافیہ نہیں مانتے؟ نہیں، سارے اشرافیہ میں سارے نام ایک ایک گناؤں، تھوڑے لوگ ہیں جو عوام کو مانتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیاں بھی کمزور ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، عوام کی ترقی، تعلیم، انصاف، نظام انصاف پہ ہم نے بہت زور دیا۔ تعلیم پہلی دفعہ ہمارے منشور میں دیکھیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، تعلیم، بہت چیزیں آ گئی، انصاف۔ نہیں، وہ سب کچھ ہمارے یہ آئین میں پہلے سے موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ملک کے عوام یہ چیزیں لے کے اکنامک ترقی، گڈ گورننس دیکھیں گے نہیں، تو پاکستان میں جمہوری طاقتیں مضبوط نہیں ہوں گی۔ اس پہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ مضبوط نہیں ہوں گی۔ ہر چیز ہمارے آئین میں موجود ہے، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس سے پہلے یہ ہے اصل مسئلہ۔ میں مانتا ہوں، لیکن بات یہ کہ آگے بڑھنا ہے نا، اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ تینوں پارٹیوں کا، میرا یہ طالب علم رائے ہے کہ ہم سب نے سیکھ کے اس دفعہ کچھ باتوں پہ فوکس کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پہلے بھی ہم ڈیلیور کرتے رہے ہیں، اس دفعہ ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ تاج حیدر صاحب، آپ سے میرا جو سوال ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، کہ کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کیوں چنو نئی سوچ کا نعرہ اپنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو آپ کے ایک ساتھی سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا، اور آپ ان کی جو زبان و بیان ہے اس سے بھی واقف ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے رہے۔ میرے پروگرام میں بھی انہوں نے 1-2 دفعہ اس طرح کی گفتگو کی، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ تنقید ضرور کریں لیکن بلو دی بیلٹ اٹیک نہ کیا کریں۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ریفریش کروں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتے رہے۔ کراچی میں ابھی جو میئر کا الیکشن ہوا ہے نا، پی پی داندلی سے جیتی، مینیج کر کے پی پی کو الیکشن دیا گیا۔ اگر فیئر الیکشن ہو تو پی پی شکست کھائے گی۔ پی پی کا ایک یہاں اسلام آباد میں خاص کر کے ایک سافٹ چہرہ ہے کہ یہ بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ آپ سندھ جا کے دیکھیں نا، ان کا چہرہ وہ نہیں ہے جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں۔ لاڑکانہ جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ پیرس ہے، 2200 لوگ ایڈز میں مبتلا ہو گئے۔ سندھ اس وقت جل رہا ہے، ہمارے پیسے جو ہیں وہ ان کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ جس کا لیڈر کہتا ہے ناجائز، تم اہل ہو، تم خان صاحب سے زیادہ اہل ہو، پرائم منسٹر صاحب تمہارے جیسے ملازم بھی نہیں رکھتا۔ بینظیر صاحبہ کے لیے ہر سندھی کو عزت ہے، لیکن جو موجودہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کی ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ ان کے پیچھے یہاں کی پبلک نکلے۔ ہم سارے جو این ڈی پی پی لوگ ہیں ان سب کو ملائیں گے، خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ خان صاحب ان کا مقابلہ کرے، ان کو شکست دے۔ اچھا تاج حیدر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی نئی سوچ کو
یہ سیف اللہ ابڑو کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ سیف اللہ ابڑو صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور یہ بلاول صاحب کے حق میں وڈرا کر کے دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ بھی لاڑکانہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کال آف فیل میں تضاد ہے؟ آپ نئی سوچ کا نعرہ تو لگا رہے ہیں لیکن سیف اللہ ابڑو جیسے آدمی کو بھی گلے لگا رہے ہیں آپ۔ میر صاحب صحبت کا اثر ہوتا ہے اور اچھی بات ہے کہ اچھی صحبت ملی اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے خود رضاکارانہ طور پہ وہاں سے مقابلے سے وہ دستبردار ہوئے اور جا کے بلاول صاحب سے ملے اور انہیں تعاون کا اپنے یقین دلایا۔ لیکن یہ کہ ملک کو ترقی کیسے دینی ہے، عوام کی حالت کیسے بہتر بنانی ہے، یہ جو ہے ایک مسئلہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں نے خود دیکھا اور ہم مشکور ہیں آپ کے کہ سندھ آپ تشریف لائے اور وہ تباہی دیکھی آپ نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہم اگر 72% اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اضافہ کرتے ہیں، اگر ہم لاکھوں مکانات بناتے ہیں، 3,20,000 مکانات بن چکے ہیں، اگر تو ہم تھوڑا 2 لاکھ مجھے ذرا اسی سولر پہ پینل ذرا آگے لگا چلنے چکے دینا، تھوڑی اجازت دینا۔ علی ظفر صاحب، یہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے سیف اللہ ابڑو صاحب، یہ بلاول صاحب کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کرائسس ہے، کوئی دباؤ تھا، یا سیف اللہ ابڑو صاحب نے واقعی یہ سمجھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک نئی سوچ ہیں تو وہ نئی سوچ کے حق میں دستبردار ہو گئے؟ اب حامد میر صاحب، ہر سیاسی جماعت میں اور ہر پارلیمنٹ میں جیسا سینٹ بھی ہے، اس میں ایک ہمارے ہوتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے خلاف ہیں اور پھر ان کو ہم دیتے ہیں فلور تاکہ وہ بول سکیں۔ تو ابرو صاحب جو تھے وہ بڑے اینٹی پیپلز پارٹی سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کی بھی ہیں، بتائی بھی ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان کو اندر سے جانتا ہوں، اور یہ وہ کچھ کہتے تھے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا شاید لائیو ٹیلی ویژن پہ، لیکن ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی جب وہ اتنے ایکسٹریم لے کے اپنی سٹیپس، اتنی ایکسٹریم باتیں کر کے وہ پھر اسی پارٹی کو جوائن کر گئے جس پارٹی کے خلاف بات کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ویسے بات کریں اور پھر پولیٹیکل پارٹی کو نظریاتی طور پہ کر لیں تو آپ شاید سرپرائز نہیں ہوتے، آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی، لیکن ابرو صاحب کی تو جو جمپ تھا بہت ہی بڑا تھا، اور پھر جس طرح پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا، ان کا دل بڑا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن اس سے پولیٹیکل ہماری پارٹی میں کوئی نئی ایسی کوئی شزم نہیں ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں رائز ہوا۔ ہمیں حیرانگی ضرور ہوئی، اس میں یہ ماننا پڑے گا۔ آپ نے بات کی تھی ایک تاریخ کی، حامد میر صاحب، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کی ریوالونگ ڈور تاریخ۔ وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک دروازہ ہوتا ہے جس میں سے ایک شخص آ رہا ہے تو دوسرا اندر جا رہا ہے، اور پھر دوسرا نکلتا ہے اور پھر تیسرا اندر جاتا ہے، ریوالونگ ڈور۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو تاریخ ہے وہ یہی تھی، ریوالونگ ڈور۔ اور اس کا میں نے بڑا اینالائز کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی شخص 5 سال پورا نہیں کر سکتا، اور ہم یہی ریوالونگ ڈور سیاست میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت کے۔ تو مجھے جو خیال آیا اور جو میں نے اس کا جسٹ بنائی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری نظر میں ایشو وقار کا ہے۔ جب تک پارلیمنٹ اور پولیٹیشنز اپنا وقار اونچا نہیں کریں گے عوام کی نظر میں، ان ان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی کہ عوام تک سہولیات پہنچائیں، گڈ گورننس کریں، جب تک ہم اپنا وقار اس طرح اوپر نہیں کریں گے، یہی ریوالونگ ڈور پالیٹکس ہی ہوتا رہے گا اور کوئی اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔